بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سوالات آتے رہتے ہیں قسطوں کے بارے میں کہ قسط میں سامان خریدنا، گاڑی خریدنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں قسطوں پر بیع کے متعلق اسلام کی کیا رائے ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کی صورت میں نرخ اور نقد خرید و فروخت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اہل علم کا اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم کے اجماع کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز ادھار خرید لے، پھر چاہے تو یکمشت ادائیگی کر دے یا مختلف قسطوں میں اسے ادا کر دے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کئی ایک اہل علم نے اس کے حلال ہونے پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اکثر قسطوں پر خرید و فروخت ہو تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ فروخت کرنے والا ایسی کوئی چیز نہیں بیچے گا جس کی ادھار قیمت کسی چیز کی نقد قیمت کے برابر ہو۔ اس معاملے کا جائزہ ہونا شریعت اسلامی کے محاسن میں سے ہے، کیونکہ فروخت کرنے والا زیادہ قیمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو خریدار اس کی قیمت ادھار کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر سودا نقد طے ہوا ہو، پھر خریدار بائع کے پاس آئے، یعنی بیچنے والے کے پاس آئے اور اس سے کہے کہ قیمت میں اضافہ کر کے مجھے مہلت دے دو، یا یعنی دگنی یا جیسے بھی ہو قیمت بڑھا کر مجھے ادھار دے دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک بار خرید کا اتفاق ہو گیا اور اس کے بعد آ کر یہ کہے کہ بھئی ادھار کر کے مجھے پیسے واپس کرو، یا کہ پیسے میں ابھی نہیں دوں گا بعد میں دوں گا، تم ادھار میں قیمت زیادہ کر دو، کیونکہ یہ سود ہے۔ مثلا بندے نے ایک گاڑی کسی کو 10,000 میں بیچ دی، پھر خریدار کو 10,000 نہ مل سکے اور اس نے بائع سے آ کر کہا، یعنی بیچنے والے سے کہا کہ 10,000 کا انتظام نہیں ہو سکا ہے تو تم مجھے یہ 12,000 میں ادھار دے دو، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ خریدار کے ذمے اس حالت میں 10,000 کرنے ثابت ہو چکے ہیں۔ اب ان میں مہلت کی بدلے میں اضافہ کرنا بعینہ ہی سود ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ یہ جواب ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین کا۔ دوسرا سوال ہے قسطوں پر بیع میں فریقین کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ضوابط۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم قرض لو تو آپس میں لکھ لیا کرو، کہ عموم کی بنا پر ادھار خرید و فروخت جائز ہے اور مہلت کے بدلے قیمت اضافہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کا جواز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر تیار کرتے وقت حکم دیا تھا کہ وہ 2 اونٹوں کے بدلے 1 اونٹ ادھار خرید لیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اس معاملے میں شریعت کا تقاضا جاننا ضروری ہے تاکہ فریقین حرام معاہدوں میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ کچھ لوگ وہ چیز بیچ دیتے ہیں جو ان کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ سامان خرید کر خریدار کے سپرد کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ چیز جہاں سے خریدتے ہیں اس پر شرعی قبضہ کرنے سے پہلے ہی اسے وہیں سے بیچ دیتے ہیں۔ یہ دونوں معاملے ناجائز ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جو تیرے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچ، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3503۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض اور بیع ایک ساتھ حلال نہیں، اور نہ اس کی بیع ہے جو تیرے پاس نہیں، یعنی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی قسم کی خوراک غلہ خریدتا ہے وہ اسے اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ پوری طرح قبضے میں نہ لے لے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2124 اور صحیح مسلم میں 1526۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو اناج، چاول ہے یا مختلف چیزیں ہیں اپنے پاس قبضہ کیے بغیر ہی خالی فون پر ہی ڈیل کرتے ہیں، اور ڈیل کرنے کے بعد میں پارٹی کو کمپنی سے سامان اٹھا دیتے ہیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے ہم اندازے کے ساتھ خوراک یعنی غلہ خریدتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کسی آدمی کو پیغام دے کر بھیجتے جس میں ہمیں اسے اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا جاتا، یعنی
قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا منع فرمایا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ ان حدیث اور اس کے ہم معنی حدیث سے طالب حق کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے وہ سامان بیچنا جائز نہیں جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، پھر بعد میں وہ اپنے خریدنے کے لیے چلا جائے، اور بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ بیع مؤخر کر دے یہاں تک کہ وہ اسے خرید لے اور اپنے قبضے میں کر لے۔ اور نیز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ فروخت کرنے والے سے کوئی چیز خرید کر اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے ہی اسی کی دکان کے سامنے بیچ دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور معاملات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، پھر اس میں شر و فساد اور برے نتائج کا ایک ناقابل شمار سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ ابن باز کے فتاویٰ سے منقول ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیع عینہ کیا چیز ہے، اس کا حکم۔ بیع عینہ یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز ادھار بیچے، پھر وہی چیز اس سے کم قیمت پر نقد خرید لے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی گاڑی 50,000 میں 1 سال کی مدت کے لیے ادھار بیچ دے، پھر اسی شخص سے وہی گاڑی 40,000 میں نقد خرید لے۔ یہ ہے عینہ کا مسئلہ جو حرام ہے، کیونکہ یہ سود خوری کے لیے ہیلہ سازی ہے۔ گویا یہ شخص جس نے یہ گاڑی 50,000 روپے میں بیچی، پھر 40,000 میں نقد خرید لی، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو 1 سال تک 50,000 کے بدلے 40,000 نقد دے دیے۔ یہ گاڑی صرف ایک لفظ ہے جو سود پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق فرمایا، یہ تو درہم کے بدلے درہم ہیں، صرف ان کے درمیان ریشم کا کپڑا داخل ہوا ہے۔ اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3462۔ بیع عینہ کی مذمت اور حرمت فرمان نبوی میں وارد ہوئی ہے۔ اس مسئلہ عینہ یعنی عینہ کی بیع کے متعلق یہ ضابطہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ عقد یعنی معاہدہ خرید و فروخت کا جس کے نتیجے میں سود تک پہنچا جائے وہ حقیقت میں عینہ کی صورت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ ہے۔ تورق اور اس کا حکم۔ مسئلہ تورق یہ ہے کہ آپ کوئی سامان ادھار خریدیں، پھر اسے نقداً کسی دوسرے آدمی کو بیچ دیں، نہ کہ اس شخص کو جس سے آپ نے ادھار خریدا تھا، تاکہ آپ اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس بیع میں جمہور علماء کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے سامان کہیں سے ادھار خریدا، پھر اس کے بعد کہیں اور جا کر آپ نے نقد بیچ دیا تاکہ پیسے آپ کو مل جائیں، تو یہ جائز ہے۔ لجنہ دائمہ فتاوی علماء کمیٹی سعودی عرب۔ سوال یہ ہے کہ قسطوں پر بیع اور مسئلہ تورق کے درمیان فرق۔ یعنی قسطوں پر بیع یہ ہے کہ کوئی سامان ادھار بیچنا جس کی قسطیں مختلف اوقات میں ادا کی جاتی ہیں، جبکہ مسئلہ تورق یہ ہے کہ آدمی کوئی سامان ادھار خریدتا ہے تاکہ اسے بازار جا کر قرض دینے والے کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو جس قیمت پر اس نے وہ چیز ادھار خریدی تھی وہ قیمت ادا کر دے۔ قسطوں پر بیع جائز ہے۔ اس کے علاوہ جواز کا قول قابل توجہ نہیں، کیونکہ وہ شاذ ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ رہا مسئلہ تورق کا تو اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی منقول ہے فتاوی لجنہ دائمہ اور علماء کمیٹی سعودی عرب سے۔ سونے کو قسطوں میں خریدنے کا حکم۔ اگر کسی آدمی نے یہ سونا، کرنسی اور سونے اور چاندی کے علاوہ کسی چیز کے بدلے خریدا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کھجور یا گندم کی طرح کسی کھانے والی چیز کے بدلے خریدا جائے، یا گاڑیوں کے بدلے یا اس جیسی کسی چیز کے بدلے خریدا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ سونے، چاندی اور معاملات غلے کے درمیان، سونے اور چاندی اور مصنوعات کے درمیان سود نہیں ہوتا، یعنی جو آپس میں بدلہ بدلی کی چیزیں ہیں وہ الگ الگ صنف کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اس نے سونے، چاندی یا کرنسی کے بدلے قسطوں پر خریدا
تو یہ حرام ہے، کیونکہ سونے کے بدلے سونا بیچنے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ وزن میں برابری ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ کہ عقد کی مدت میں قبضہ ہونا چاہیے۔ جب سونے کی بیع چاندی کے ساتھ یا کرنسی کے ساتھ کی جائے تو اس میں ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کہ علیحدہ ہونے سے پہلے مدت عقد میں قبضہ دینا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا ایک دوسرے کے مثل اور ایک دوسرے کے برابر اور نقد با نقد ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، ایک دوسرے کے برابر مثل ہونا چاہیے، مگر جب یہ اصناف مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو بیچو، مگر نقد با نقد ہونا شرط ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قسطوں پر گاڑیاں اور فرنیچر خریدنے کا کیا حکم ہے؟ فرنیچر اور گاڑیوں کو اگر بائع کے پاس ہو اور خریدار بعین ہی انہیں خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ان آیات میں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب آپ آپس میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں لین دین کا قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اور یہ اس آیت کے عموم میں داخل ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی قسطوں میں گاڑی یا فرنیچر وغیرہ خریدے، لیکن اگر وہ سامان کے طلبگار کے ساتھ بیع عینہ کا معاملہ کر لیتا ہے، پھر اسے خرید لاتا ہے اور اس کو فروخت کر دیتا ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ سود خوری کے لیے حیلہ ہے، اور اس معاملے کا مطلب ہے کہ اس نے اس کی قیمت سود اور سودی اضافے کے ساتھ قرض دی، کیونکہ تاجر نے وہ چیز مثلا 100 میں خریدی اور اس کو 120 میں بیچ دی۔ اگر وہ بائع کے پاس ہوتی اور اس کی ملکیت میں ہوتی اور خریدار اسے خرید لیتا تو وہ بعین ہی اس چیز کا طلبگار نہیں تھا، بلکہ اسے بیچنا اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ مسئلہ تورق ہے جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کچھ نے اس کی اجازت دی ہے اور کچھ نے اس سے منع کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کرنے والوں میں شامل ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے، خصوصاً جب تجارتی مقصد کے لیے ہو، کیونکہ انسان کبھی نفع کماتا ہے تو کبھی نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ مہلت کے خاطر قیمت زیادہ دے کر نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اس لیے اگر قسطوں میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بیع عینہ اگر کرتا ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ شیخ محمد بن عثیمین کا فتویٰ ہے۔ قسطوں پر حرام بیع کی ایک اور شکل، جب انسان کوئی چیز قسطوں پر ادھار خرید لے، پھر جس سے خرید لے اسے ہی نقد بیچ دے، اسے بیع عینہ کہا جاتا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کو بیچ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے اس نے قسطوں پر گاڑی خریدی، پھر وہ گاڑی کسی دوسرے کو نقد بیچ دی تاکہ شادی کرے یا اپنے قرض ادا کر لے یا گھر کا سامان خرید لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن گاڑی یا کوئی اور چیز قسطوں پر خرید کر اسی شخص کو نقد بیچ دیتا ہے تو یہ عینہ کہلاتا ہے، کیونکہ زیادہ ادھار درہموں کے پیسوں کے بدلے کم درہم کم پیسوں میں بیچنا ہے، یہ حرام ہے۔ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ فروخت شدہ سامان کو قبضے میں لینے سے پہلے اس میں تصرف کرنے کا حکم۔ سامان خریدنے سے پہلے اسے بیچنا جائز نہیں، کیونکہ جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اسے بیچنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ فرمایا سلف یعنی قرض اور بیع
ایک ہی وقت میں جائز نہیں، اور جو تیرے پاس نہیں اس کی کوئی بیع نہیں، یعنی اس کو بیچنا جائز نہیں۔ اور حضرت حکیم ابن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کوئی آدمی میرے پاس کوئی سامان خریدنے کے لیے آتا ہے، وہ سامان میرے پاس نہیں ہوتا، تو کیا میں وہ سامان اسے بیچ سکتا ہوں، پھر جا کر اسے خرید لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ لہذا جب کوئی آدمی کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے خریدیں، پھر جب تم نے وہ چیز اپنے قبضے میں لے لی اور اپنے پاس رکھ لیا تو وہ چیز تمہارے پاس ہو گئی، پھر اس کے بعد تم اسے بیچ سکتے ہو۔ اور جو تم سے کوئی چیز خریدنے کا خواہش مند ہو تو اسے کہیں اس سے یہ کہیں کہ صبر کر یہاں تک کہ میں وہ چیز خرید لاؤں۔ جب تم وہ چیز خرید لو اور تمہارے قبضے میں آ جائے، پھر جسے چاہے تم بیچ سکتے ہو۔ یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے۔